جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہے. اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے. دیکھیں وہ ہماری رہائش گاہ تھی. بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا. جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی سیلیبریٹی کا نکاح ہو، ولیمہ ہو، چاہے شادی ہو اور کنٹروورسیز نہ بنے. چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو، یوٹیوبر ہو، انسٹاگرامر ہو، مین اسٹریم میڈیا کا ایکٹر ہو، ہوسٹ ہو، اینکر ہو، کچھ بھی ہو بھائی، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس شادی پر بہت ساری کنٹروورسیز نکلتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور سیلیبریٹی ہیں جن کا نام ڈاکٹر نبیہ ہے. ان کو کچھ لوگ سیلیبریٹی مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان کا نکاح ہوا تو بہت ساری کنٹروورسیز سامنے آئی. تو میں نے سوچا کہ یار اس پر میں پراپر طریقے سے کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن انہی کے نکاح کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت ان پر تنقید کی جا رہی ہے جن کی زبان سے، جن کے بیانات سے، جن کی تبلیغ سے نہ جانے کتنے لوگ راہ راست پر آئے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ کی، پوری دنیا میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں. ان پر جب تنقید کی تو مجھے یوں لگا کہ یار اس پر بات کرنا اب بنتا ہے. ڈاکٹر نبیہ کے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر نبیہ کا نکاح تھا اور نکاح کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہوئے انہوں نے بیٹا کر کے پوچھا والد کا نام، اور اسی دوران مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے. اس بات کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، بہت زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. اور دوسری طرف میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر نبیہ نکاح سے پہلے جب ان کے گھر میں انٹر ہو رہی ہیں تو وہ جو گانے گاتے ہوئے یا جس طرح کی وہ ٹک ٹاکس بنا رہی تھی، شارٹس بنا رہے تھے، ان چیزوں کو لے کر بھی لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہوا، اور وہ انہی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہیں، یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. اب جب ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی تو ان کے بیٹے مولانا یوسف وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو لوگ یہ جو تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا، مولانا صاحب کو ان کے ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو میں یہ مانتا ہوں کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب اب بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے اندر جوانوں والی کوئی خواہش نہیں ہے. ان کی عمر کوئی 35-40 سال ہے نہیں، 20 سال نہیں ہے جو وہ نوجوانوں والی خواہشات کا اظہار کرتے یا وہ فیل کرتے. ان کے لیے وہ بیٹیوں جیسی تھی اور وہ ان کو اپنا بزرگ مانتی ہیں. اب انہوں نے ایک چیز کی وضاحت دے دی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نکاح سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہزاروں نکاح کروائے، لیکن مولانا صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر نبیہ کون ہے، اور اس لیے ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گانے گاتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے، ٹک ٹاک بناتے ہوئے یہ سب کچھ نہ کرتی. اتنا ہی احساس کر لیتی کہ ہم کس کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور کہاں پر ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہے. اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے. اور دیکھیں وہ ہماری رہائش گاہ تھی. بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا. جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں. جب وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھی تو لوگ ڈاکٹر نبیہ پر نہیں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہوا اور انہی کے گھر پر وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو مولانا صاحب منع کیوں نہیں کرے. مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب پر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا، ہم تو ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے، اور ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم کس کے گھر پر جا رہے ہیں اور کس کے گھر پر جا کر ہم اپنا نکاح پڑھوائیں گے. اور وہاں جاتے ہوئے وہ جو حرکات کر رہی تھیں ان پر تنقید کرنی چاہیے تھی ویسے لوگوں کو، لیکن لوگ جو ہیں وہ مولانا صاحب پر تنقید کر رہے تھے. اب ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں نہ تو پہلے جانتے تھے اور نہ ہی ہمیں پتا تھا کہ ڈاکٹر نبیہ ہے کون.
किसी के रेफरेंस से आई थी, हमने निकाह करवा दी। और इसके साथ साथ मौलाना यूसुफ ने डॉक्टर नबिहा को ये पैगाम भी दिया कि आपको एहसास करना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और डॉक्टर नबिहा पर भी अच्छी खासी तनकीद की जा रही है। सबसे पहले तो ये तनकीद की जा रही है कि भाई निकाह के वक्त जब मौलाना साहब दुआ करवा रहे थे कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप आबाद रहें, सब लोग दुआ कर रहे थे, सब लोग आमीन आमीन कर रहे थे। और उनके जो शौहर हैं उनको इतना ही एहसास नहीं था कि वो भी दुआ में हाथ उठाते, बल्कि वो टिकटॉक्स बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे। इसका जवाब दिया उन्होंने डॉक्टर नबिहा ने कि उस दौरान उनकी जो नानी है वो बीमार थी और वो कॉल पर थी, वो ये सब कुछ देखना चाह रही थी। लेकिन फिर भी लोग ये बात कहते हैं कि भाई चलें ठीक है, अगर उनकी नानी जो है वो बीमार थी तब भी आपको इतना एहसास तो होना चाहिए कि दुआ हो रही है। और दुआ के वक्त सामने वाज़िया तौर पर पता चल रहा है कि वो वीडियो बना रहे हैं हाथ रखकर, ऐसा नहीं है कि कोई कॉल पर है, वो सामने पता चल रहा है कि वो टिकटॉक बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं लगाने के लिए। और उसके बाद वो साथ ये भी देख रहे हैं, साथ चेक कर रहे हैं कि भाई अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा। खैर इस पर तनकीद की जा रही थी। उसके बाद जो असल तनकीद उन पर डॉक्टर नबिहा पर की जा रही है वो ये की जा रही है कि सारी ज़िंदगी चैनल्स पर बैठ कर लोगों को मशवरे देने वाली, औरतों को मशवरे देने वाली डॉक्टर नबिहा कि घर कैसे बसाए जाते हैं, घर में किस तरह से रहा जाता है और कम खर्चे में किस तरह से घर चलाया जाता है, किस तरह से अपने शौहर की बात मानी जाती है, उसके कम खर्चे करवाए जाते हैं। और फिर उनका निकाह होता है और निकाह के वक्त वो कहती हैं कि 35-40 किलो का तो मैंने ये गोल्ड का सेट पहना हुआ है, लेकिन वारे का सौदा उनको इस तरह से मिलता है कि वही कि वो 35-40 किलो का सोना उनको सिर्फ 1.5 करोड़ में मिला। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने जो सूट है, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, उसकी कीमत उन्होंने बताई कि ये 2-2.5 करोड़ रुपए का सूट है। भाई अब लोगों ने ये पकड़ लिया कि सारी ज़िंदगी आप जो है वो चैनल्स पर बैठ कर लोगों को बताती रही कि ये जो फजूल खर्चियाँ और ये वो जिस तरह से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ख्वाहिशात इतनी बढ़ती जा रही हैं औरतों की। औरतें जब आप दिखावा करेंगी, आप कहेंगी कि 35-40 किलो का मैंने वैसे तो अपना वेट जड़ा है ना, मेरा ख्याल है कि कोई 50-55 किलो होना है लेकिन आपने 35-40 किलो का सेट पहन लिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी आपने ये कहा कि भाई ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये दिखावे ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और आप ही खुद ही जो है वो लोगों को बता रही हैं कि इतना महंगा मैंने सेट पहना है, इतना महंगा मैंने सूट पहना है। और इस पर तो तनकीद बनती थी। लेकिन उसके बाद एक और तनकीद जो सामने आई, आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर नबिहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ना, मैं खूबसूरती पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं उस शख्स से शादी करूंगी जो खूबसूरत होगा। और मुझे टर्किश मर्द बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनकी खूबसूरती बहुत पसंद है। अब डॉक्टर नबिहा जब इस तरह की बातें कर रही थी तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे। एंकर ने उनसे पूछा कि आप किससे शादी करेंगी? वो कहती हैं कि मैंने जिस शख्स से शादी करनी है, जिस मर्द को मैंने पसंद किया है, वो बेसिकली वो टर्किश मर्दों से कम नहीं है। अब जब शादी हो गई तो लोगों ने यह भी सवाल करने शुरू कर दिए कि ए कितों अरतुल लग रहे हैं, ए कितों उस्मान लग रहे हैं, और बहुत सारी। खैर नहीं यार, पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, अल्लाह ताला खुश रखे। लेकिन लोगों ने उस बात को पकड़ते हुए कहा कि कहाँ से इनकी ऐसी पर्सनालिटी है जिसे देखकर आप कहें कि टर्किश मर्दों जैसी है या बहुत ग्रेसफुल है। यार प्यारे हैं यार, क्यों आप लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। खैर लोगों ने इस बात पर भी बड़ी तनकीद की, और उसके साथ साथ डॉक्टर नबिहा की और बहुत सारी बातों पर मिशी खान ने भी उनको आड़े हाथों लिया। मिशी खान ने भी कहा कि भाई 35-40 किलो का सेट ठीक है, और वो भी 1.5 करोड़ में। और बहुत सारे लोगों ने बात की। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मुझे असल में दुख है और जिस पर मैं वीडियो बनाने आया था, वो ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब के घर में एंटर होते हुए आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ज़ाहिर है अब बुजुर्गी की हालत में हैं, और वो सबको मेरी बेटी, मेरा बच्चा और ये सब इसी तरह कहते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि शरीयत में ये सब कुछ अगर जायज़ नहीं है तो इस पर बहस नहीं हो सकती, और वो इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आम तौर पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो नाच गाना बजाना ये सब कुछ करते हैं, और आप लोग उनको मरासी कहते हैं, और आप लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ कहते हैं, और वही लोग मौलाना तारिक जमील साहब के पास जब बैठते हैं तो उनके सर पर हाथ रखते हैं, बात करते हैं, और उनको इस तरह से समझाते हैं कि वो यकीन जाने
میں نے بہت ساری ایسی ایکٹریسز کو دیکھا جو نہ ہونے کے برابر کپڑے پہنا کرتی تھی، لیکن مولانا صاحب سے ملنے کے بعد وہ کم سے کم پورے کپڑے پہننے لگ گئی، وہ کم سے کم نماز پڑھنے لگ گئیں۔ آپ مولانا صاحب کسی کو مار کر تو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تم یہ کام کرو کہ تم جا کر جو ہے وہ خبردار اب ایسے کپڑے پہننا۔ مولانا صاحب اپنی زبان سے، اپنے بیانات سے، اپنے الفاظ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک لڑکی تھی جس انڈین پتہ نہیں کیا نام تھا، ریئیکشن کر کے کوئی ہندوستان، میں دیکھتا ہوں اس کا نام، میں اس کا کلپ بھی لگا دوں گا، مولانا طارق جمیل، وہ ہندو تھی اور وہ سورہ رحمان اور باقی آیات پر ریئیکشن کیا کرتی تھی، اور پھر ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان پر اس نے ریئیکشن کیا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اس نے نہیں کیا بلکہ پورے خاندان نے کر لیا، تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یار تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی بہت گنجائش اگر شریعت میں نہیں ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یار گالیاں اور اپنی زبان کو تو کم سے کم آپ کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ ایک طرف ہستی کا مقام دیکھو یار، ٹھیک ہے، وہ تو بیٹا بچہ پتر کر کے بات کرے نا، ٹھیک ہے، تو کم سے کم تنقید چلیں، تنقید برائے اصلاح جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تو سوچیں نا کہ یار شخصیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور جب تنقید کرتے ہیں تو اپنے الفاظ کا چناؤ تو کم سے کم ایسا کریں۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جب تنقید کریں گے تو ہم اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، ورنہ میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو بات ہے وہ کسی پر اثر انداز ہوگی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ڈاکٹر نبیہہ کو بہت بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، لیکن ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ جس کے گھر جا رہی ہیں وہ کون ہے اور کس طرح کی شخصیت ہے۔ ان ساری باتوں پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔